ناظرین، یہ پاکستان کے صدر سکندر مرزا کی تہلکہ خیز داستان ہے، بڑی عقیدت سے سنیے گا۔ گھڑی کی سوئیوں نے ادھر 10 بجنے کا اعلان کیا، ادھر رات کے اندھیرے میں ایوب خان کا سرخ و سفید چہرہ چمکا۔ انہوں نے صدر مملکت سکندر مرزا کو سیلوٹ کیا اور کہا کہ سب ٹھیک ہے سر، آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ماحول پر چھایا تناؤ چھٹ گیا اور سکندر مرزا نے خوش دلی کے ساتھ اشارہ کیا، جسے دیکھتے ہی 4-5 خدمتگار چھلکتے ہوئے جام ٹرے میں سجائے نمودار ہوئے اور محفل جوان ہو گئی۔ انہی چسکیوں کے دوران سکندر مرزا کے دل میں جانے کیا خیال آیا کہ وہ یکدم سنجیدہ ہوئے، ایوب خان کا بازو پکڑ کر انہیں قریب کیا اور منہ ان کے کان کے قریب لے جا کر سرگوشی کی، ایوب کیا میں صبح کا سورج دیکھ سکوں گا؟ ایوب خان مسکرائے لیکن خاموش رہے اور آگے بڑھ کر ان کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سکندر مرزا بتاتے ہیں کہ اس کے ٹھیک 20 دن بعد رات کے اسی پہر بیرے نے ان کا کمرہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گاؤن پہن کر باہر نکلے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایوان صدر کی راہداریوں اور باغ کی روشنیوں میں سٹین گن اور دوسرے اسلحہ سے لیس بڑی تعداد میں فوجی کھڑے تھے۔ سکندر مرزا سیڑھیاں اتر کر باہر آئے تو ان کا سامنا 4 جرنیلوں، جنرل شیخ، جنرل برکی، جنرل اعظم خان اور میجر جنرل شیر بہادر سے ہوا۔ ان میں سے کسی ایک نے ان سے بات کی اور سکندر مرزا کے اپنے الفاظ میں یہ پیغام دیا۔ انہوں نے کہا مجھے پاکستان چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ جواب ملا ملک کا مفاد اسی میں ہے۔ اس کے بعد سکندر مرزا نے بتایا کہ بندوق کے زور پر میرا استعفیٰ لینے کے بعد 3 جنرل واپس چلے گئے اور میجر جنرل شیر بہادر کو وہیں چھوڑ گئے، جس نے ان کے اور ان کی اہلیہ نہید مرزا کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، جس پر بیگم صاحبہ نے انہیں سختی سے ڈانٹ بھی پلائی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ایوان صدر کے مکیں اپنا سامان باندھ کر چلنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں ماڑی پور ایئرپورٹ پر پہنچا دیا گیا، جہاں امریکی سفیر انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے موجود تھے۔ ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل اسر خان بھی موجود تھے اور دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اس صورتحال سے خوش نہ تھے۔ ان مسافروں کو ایک بار بردار جہاز میں سوار کروا کر کوچہ پہنچایا گیا، جہاں آئندہ کچھ دن تک انہیں بلوچستان انتظامیہ کے ایک افسر کے گھر قیام کرنا تھا۔ سکندر مرزا کے زوال کا سفر 8 اکتوبر کو مارشلہ سے ہوا تھا۔ 27 اکتوبر کو صدارت کے منصب سے ان کی معزولی اور 2 نومبر 1958 کو ان کی ملک بدری کا باعث بنا۔ سکندر مرزا کو اگلی فلائٹ سے لندن روانہ کر دیا گیا، جہاں سکندر مرزا 11 برس تک ایک ریسٹورنٹ چلاتے چلاتے جاں بحق ہو گئے تھے۔ البتہ انگریز کو داد دینا پڑے گی کہ اس نے میر جعفر کے احسان کو یاد رکھا ہوا تھا، اور جب سکندر مرزا لندن پہنچا تو اس کی رہائش کے سارے اخراجات تاعمر انگریز نے برداشت کیے، کیونکہ سکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے تھے۔ 1969 میں سکندر کی موت پر ایران کے شہنشاہ نے برطانیہ کے کہنے پر سکندر مرزا کی میت خصوصی طیارے سے لندن سے تہران منگائی اور تہران میں سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ تہران میں سکندر مرزا کی قبر کو اس وقت سے سرکاری تحفظ حاصل ہے جبکہ ان کی قبر کو اکھاڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سکندر مرزا کے ہاتھوں ماتوب ہونے والے سید حسین شہید سہروردی کی قبر پر آج بھی بنگالی ہی نہیں پاکستانی بھی پھول چڑھاتے ہیں۔ پاکستان سے جلا وطنی کے بعد سکندر مرزا نے اپنی بقیہ زندگی لندن میں گزاری۔ انہیں 3000 پاؤنڈ پینشن ملتی تھی، جس میں ان کا گزر بسر ممکن نہ تھا، تاہم ان کے ایرانی اور برطانوی رفقا نے ان کی مالی اور معاشی مدد جاری رکھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہتر زندگی گزاری۔ اپنی بیماری کے ایام میں انہوں نے اپنی بیوی نہید مرزا کو مخاطب ہو کر کہا، ہم بیماری کے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے مرنے دو۔ 3 نومبر 1969 کو انہوں نے دل کے عارضہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ صدر پاکستان محمد جاجا خان نے ان کی میت پاکستان لانے اور یہاں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کے رشتہ داروں کو بھی جنازہ میں شرکت سے سختی سے روک دیا گیا تھا۔ ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے خصوصی طیارے کے ذریعے سکندر مرزا کی میت تہران لانے کا حکم دیا، جہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئی تھیں۔ ان کے جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ 1979 کے انقلاب ایران کے بعد یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ کچھ شر پسندوں نے سابق صدر پاکستان سکندر مرزا کی قبر کو مسمار کر دیا۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔